تو مغربی دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور آج 9,000 کے قریب فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا، 10,000 سے زیادہ بلڈنگوں کو ڈیمولش کر دیا گیا جو بمباری کے ذریعے، 21 لاکھ کی آبادی غازہ پٹی کا علاقہ ہے جس میں سے 10 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں۔ آج ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں سنگاریڈی کے اس گراؤنڈ میں، مگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ نہ ان کے پاس پینے کا پانی ہے، نہ کھانا ہے۔ 36 اسپتال غازہ میں ہے جس میں سے 16 اسرائیل نے بمباری کر کے ان کو برباد کر دیا۔ 50,000 خواتین حاملہ ہیں اور ان کے لیے دوائیں نہیں ہیں۔ معصوم بچے، ضعیف لوگ جب زخمی ہوتے ہیں اسرائیل کے ظلم یا بمباری کی وجہ سے، تو ڈاکٹرز ان کا علاج بغیر اینستھیسیا کے کرتے ہیں، بغیر لائٹ کے کرتے ہیں، معمولی سے لائٹ لگا کر پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹر اگر علاج کر رہا ہے، تو میں ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک نرس ہے کسی ایک مریض کا علاج کر رہی ہے، تو جب اس کے سامنے سے ایک اسٹریچر پر ایک بچی کو لے کر جا رہے تھے کہ زخمی ہوئی ہے، وہ نرس ایسا نظر اٹھا کر دیکھ کر چیخ مارتی ہے کہ میری بیٹی ہے، اور دوڑتی ہے اپنی بیٹی کی طرف۔ صحافی ہیں، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، مگر ایک الجزیرہ کے صحافی کے نظارے آپ نے اور دنیا نے دیکھا کہ اس کو جب بتایا جاتا ہے کہ اس کے 2 بیٹوں کی اور اس کی بیوی کی موت ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیے عزیز دوستوں کہ 75 سال سے غازہ میں، ویسٹ بینک میں، ایسٹ جیروسلم میں یہاں پر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور اب تو حد ہو چکی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان معصوم فلسطینیوں کو مار دینے سے ان کے حوصلے ختم ہو جائیں گے، یہ جدوجہد نہیں کریں گے ایک آزاد فلسطین ملک کے لیے، تو دنیا غلط سمجھ رہی ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ غازہ کے ان فلسطینیوں کو مصر میں سینائی کے صحرا میں ان کو ڈھکیل دیا جائے تاکہ پورے غازہ کو خالی کر دیا جائے۔ افسوس ہوتا ہے ان تمام مسلم ممالک پر جن کے پاس اللہ نے ان کو بڑی دولت دی، کیا کیا نہیں دیا، مگر اس کے باوجود بھی آج کوئی بول نہیں سکتا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد کرے گا۔ اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارے وطن میں بلکہ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ فلسطینیوں کی تائید میں اسرائیل کی ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں، برطانیہ میں، لندن میں قریب 3-4 لاکھ کا جلوس نکلا، وہاں پر لوگ روڈوں پر نکل کر آ گئے۔ تو آج بھی دنیا میں انصاف پسند لوگ موجود ہیں، اور مغربی ممالک کے حکمران تو اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے چکے ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم کرو۔ ان کی زمین کو اسرائیل نے قبضہ کیا 75 سال پہلے۔ آج ہی کے دن، آج 2 نومبر کو 1918 کو بیلفور ڈکلریشن ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا ایک منسٹر بیلفور نے اس زمین کو اسرائیلیوں کے حوالے کیا تھا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے خاموش طریقے سے وہاں سے فلسطینیوں کو بھگایا گیا، مارا گیا۔ پھر 48 میں نخبہ ہوا، جس میں نخبہ میں 7 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا، اپنے ملک سے نکال دیا گیا ان کو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ویسٹ بینک میں، غازہ میں اور تھوڑے ایسٹ جیروسلم میں فلسطینی رہتے ہیں۔
اس دنیا میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے۔ اس پوری اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اگر سب سے کوئی بہادر قوم ہے تو فلسطینی ہے، جن پر ایک سپر پاور ہے، اسرائیل ایک نیوکلیئر پاور ہے، 75 سال سے ان کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، مگر وہ فلسطینی ہار ماننے کا نام نہیں لیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے ان فلسطینیوں کا ذکر کروں، تاکہ کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر ساری دنیا کو بتا سکیں کہ ہم بھی فکر مند ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے ظلم کی، اس کی بربریت کی، ہم مذمت کرتے ہیں مغربی ممالک کی، اسرائیل جیسے ظالم حکومت کی تائید کی۔ جینوسائیڈ اسرائیل کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے غازہ میں، ایسے ایسے بمز ڈالے، فاسفورس بم ڈالا جاتا ہے جس سے اگر چمڑی پر ہڈی گل جاتی ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں اس سے، مگر آپ اندازہ لگائیے کہ بلڈنگ برباد ہے اور نماز کا وقت آ رہا تو بلڈنگ کے ملبے کے اوپر نمازیں ادا ہو رہی ہے، لاشیں نکل رہی ہیں پورے بھائی بہن کی، ماؤں کی، اور ان کی زبان سے ایک ہی بات نکل رہی ہے کہ ہم فلسطین کو اپنا ملک بنا کر رہیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے ان جیالوں کو، میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے بہادر بچوں کو پیدا کیا، میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان ماؤں کو جو 4000 کے قریب اپنی اولاد کو کھو چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اپنی دعاؤں سے، اپنے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، کہ وہ کیا لڑ رہے ہیں، کس لیے لڑ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، وہ آپ تمام پر آیا ہے۔ میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کا خاتمہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطینیوں کو جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو کامیاب کرے، اور مجھے یقین ہے کہ صبح قیامت تک یہ فلسطینی ان ظالموں سے مقابلہ کرتے رہیں گے، باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی کرتے رہیں گے، اور اللہ ضرور ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے، ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہے، اللہ ان کو رزق دے، اللہ شافی ہے، اللہ ان لوگوں کو جو زخمی ہے، آج ان کے علاج کے لیے دوائیں نہیں ہے، اللہ ان کا انتظام کرائے۔ اور مغربی دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہ دنیا نہیں بھولے گی، تمہاری اندھی تائید اسرائیل کی دنیا نہیں بھولنے والی ہے، اور جو آج تم ظلم کر رہے ہو، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ تمہاری تائید کی وجہ سے اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا، بمباری کی، اور ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگوں کو توڑ کر ان کو بے گھر کر دیا، مگر فلسطینی لڑیں گے۔ مجھے یقین ہے ہمارے ملک کی بھی پالیسی یہی رہی کہ ہم ہمیشہ ایک آزاد فلسطین ملک کی تائید کیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ موقف مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ان کا ملک ہے، جس طرح فرانسیسیوں کے لیے فرانس ان کا ملک ہے، اسی طرح فلسطین عربوں کا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ظلم ختم ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسرا اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں کہ جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے، ہم نے عوام سے اپیل کی کہ آپ وہاں پر ان اسمبلی حلقہ جات سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریں، ووٹ ڈال کر اور اپنی دعاؤں سے۔ جہاں پر مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا، ہم نے عوام سے اپیل کی کہ وہاں پر وہ ماموں کو کامیاب کریں، ان کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے فیصلہ کیوں لیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ کس کو اپنا ووٹ دیں، مگر آج سرزمین ہندوستان میں، بھارت میں، اگر کہیں پر آپ کی ایک سیاسی آواز ہے، آپ کی سیاسی طاقت ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ گو آپ سنگا ریڈی میں رہتے ہیں، مگر یقیناً آپ کی دلچسپی، آپ کی وابستگی، آپ کا جذبہ، آپ کی دعاؤں سے ہی
مجلس کے اراکین اسمبلی کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس اسمبلی انتخابات میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مجلس نے اپنی تائید کا یہ فیصلہ کیوں لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ریاست تلنگانہ بننے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہر سال اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر یہاں کی حکومت 650 کروڑ روپے صرف تعلیم کے اوپر خرچتی، اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر۔ وہ اس کا بریک اپ کیا ہے؟ میں آپ کو 9 سال کا بتا رہا ہوں۔ 9 سال میں پری میٹرک اسکالرشپ میں 475 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس کا فائدہ پری میٹرک اسکالرشپ میں اقلیتوں کے 14,27,714 بچے اور بچوں کو ہوا۔ یہ ریمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس ہے 1,750 کروڑ روپے۔ اس کا فائدہ قریب 9 سال میں 1,15,000 کے قریب طلباء اور طالبات کو ہوا۔ چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ جو اقلیتوں کو دی گئی 490 کروڑ روپے 9 سال میں، جس میں 3,224 اقلیتی طلباء اور طالبات کو اوورسیز اسکالرشپ دی گئی۔ ٹیمرس کے اسکول کھولے گئے 3,065 کروڑ روپے 9 سال میں خرچہ ہوئے، جس میں آج ٹیمرس کے جو اسکول ہیں 200 کے قریب، ٹیمرس میں 205 اسکول ہیں، 97,000 بچے اور بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں مسلم اقلیت کے۔ بچوں کا اسکول الگ، بچیوں کا اسکول الگ۔ اور پھر 32,640 اسی ٹیمرس کے اسکول کو جونیئر کالج میں تبدیل کیا گیا تھا مجلس کی نمائندگی پر، تو 32,640 طلباء اور طالبات جونیئر کالج پڑھ رہی ہیں۔ 80,000 طلباء اور طالبات اس ٹیمرس کے اسکول سے مسلم اقلیت کے پڑھ کر نکل گئے ہیں۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس 80,000 جو بچے پڑھ کر نکلے ہیں، اس میں سے جے ای مین میں 99 بچے کامیاب ہوئے، جے ای ایڈوانس میں 9، ایم بی بی ایس میں 11، بی ڈی ایس میں 100 اور ادر کورسز میں 129، تلنگانہ کے ایم سیٹ انجینئرنگ میں 1500، تلنگانہ کے ایم سیٹ میں جو دوسرا ایگریکلچر کا وہ دوسرا ہوتا ہے بی فارمیسی کا، اس میں 1860، کلیٹ میں 11، تلنگانہ کے لا سیٹ میں 150، سی یو ای ٹی میں 7، ٹی ایس ڈی سیٹ میں ڈی ایڈ میں 13، نفٹ میں 1، ایچ سی ایل ٹیک بی میں 31، سی اے فاؤنڈیشن میں 2، سی ایس فاؤنڈیشن میں 9، سی ایم اے میں 7، ٹریپل آئی ٹی آر جی یو کے ٹی میں 17، پولیس سیٹ میں 1590۔ یعنی جو 80,000 بچے پڑھ کر نکلے، اس میں سے ان تمام 17 کورسز میں 5,450 بچے اور بچیاں ان کورسز میں داخلہ لیے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہاں پر تلنگانہ کی حکومت نے کیا۔ پھر سی ای ڈی ایم میں 14 کروڑ روپے 9 سال میں دیے گئے، جس میں فائدہ اقلیتوں کو، زیادہ مسلم اقلیت کو 39,310 کو فائدہ ہوا۔ مائنارٹی سٹڈی سرکل ہے، اس میں سول سروس کا ایگزام میں دوسرے امتحانوں میں 9,319 بچے کو فائدہ ہوا، سول سروس میں 17 کو ہوا۔ تو یہ اگر آپ پورا دیکھیں گے، پری میٹرک اسکالرشپ، ریمبرسمنٹ، اوورسیز اسکالرشپ، ٹیمرس، سی ڈی ایم، مائنارٹی سرکل، 27,08,693 بچے اور بچوں کو فائدہ ہو 9 سال میں۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلم اقلیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچے بچیوں کا تعلیم کا مسئلہ ہے۔
یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ریاست تلنگانہ میں کیا گیا۔ پھر شادی مبارک میں 9 سال میں 2337 کروڑ روپے دیے گئے۔ کتنوں کو ملا اس میں؟ 2,76,225 لوگوں کو شادی مبارک میں چیک دیے گئے 2,335 کروڑ کے۔ پھر امام معظم میں 9 سال میں 316 کروڑ ان کو دیے گئے۔ پہلے 9,900 اماموں کو 5,000 روپے ماہانہ میں دیا جاتا تھا۔ مجلس کی نمائندگی پر اور 7,000 اس میں اضافہ کیا گیا، تو اب انشاءاللہ 17,000 امام اور مؤذن کو حکومت کی طرف سے ماہانہ 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ وقف کی گرانٹی ایڈ ہے 513 کروڑ روپے مجلس کی نمائندگی پر حکومت نے دیے، جس میں سے 1175 وقف پراپرٹیز کو اس میں بنایا جا رہا ہے، جس میں حیدرآباد میں انیس الغربا کی ایک بڑی بلڈنگ ہے۔ اب یہاں پر لوگ بولیں گے کہ مجلس نے یہ بتاؤ کہ پرسنٹیج کیا ہے۔ کلیانہ لکشمی شادی مبارک کی اسکیم آپ جانتے ہیں، تو اس میں 2,76,225 لوگوں کو شادی مبارک کا چیک ملا۔ پرسنٹیج کیا ہے مسلم اقلیت کا؟ 21.23 یعنی 21%۔ SC ST BC مائنارٹیز اوور اسکالرشپ میں شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، بیکورڈ کلاس اور مائنارٹیز میں اسکالرشپ 9 سال میں جو 6,821 کروڑ روپے دیے گئے، جس میں اقلیتوں کے لیے 3,224 کروڑ روپے۔ کیا پرسنٹیج ہے؟ 47% ملا۔ پھر ریزیڈینشل سکول پورے تلنگانہ میں 1,022 ہے، مسلم اقلیت کے لیے، مائنارٹیز کے لیے 205 ہے، پرسنٹیج کیا ہے؟ 20۔ پھر ریزیڈینشل سکول جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں ان 1,022 میں 6,22,000 بچے تمام 1,022 ریزیڈینشل سکول میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اقلیتوں کا تناسب کیا ہے؟ 1,31,000، زیادہ تر 90% مسلمان ہیں۔ پرسنٹیج کیا ہے؟ 21%۔ اب ٹوٹل بجٹ جو خرچہ ہوا 9 سال میں SC ST BC اور مائنارٹی ویلفیئر پر 91,000 کروڑ روپے خرچہ کیا گیا، جس میں اقلیتوں کا کیا تھا؟ 12,000 کروڑ روپے۔ پرسنٹیج کیا ہے؟ 13.18۔ آج تلنگانہ میں مسلم اقلیت 13% کے برابر ہے۔ اگر ہمارے عیسائی بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، جین بھائیوں کو ملایا جائے تو 15-16% ہوگا۔ یہ مجلس کی نمائندگی پر کیا گیا ہے۔ یہ تعلیم کے میدان میں جس نے مجلس نے کام کیا حکومت سے نمائندگی کر کے، اس کی مثال کوئی بتا دو بھارت میں۔ پھر آسرا پینشن 9 سال میں جو جتنے بینیفیشریز کو، جتنے لوگوں کو آسرا پینشن ملا 44,12,310، اس میں سے مسلم اقلیت کا کتنا تھا؟ 4,93,000۔ پرسنٹیج کیا ہے؟ 11%۔ اس میں بڑھنا چاہیے، 11% کم ہے۔ جو فوڈ سیکیورٹی BPL کارڈ، راشن کارڈ ہے تلنگانہ میں 90,42,810 ہے۔ مسلم اقلیت اور مائنارٹیز کا کتنا حصہ اس میں؟ 12,55,530۔ تناسب کیا ہے؟ پرسنٹیج کیا ہے؟ 13.88۔ یہ مجلس نے کام کیا ہے۔ یہ کوئی ہم لوگ جو بولتے ہمارے مخالفین کہ مجلس جذباتی تقریر کرتی، ہاں جذباتی تقریر بھی کرتے اور کام بھی کراتے۔ ہم خالی تقریر نہیں کرتے بلکہ حکومت سے کام کرانا مجلس کو آتا ہے۔ اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ سنگاریڈی میں یہاں پر آپ ماموں کو کامیاب کریے۔ یہ کام کیا گیا ہے، یقیناً اور بھی کام کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے مجلس کے ذمہ داروں نے دیا کہ سنگاریڈی میں باؤنڈری وال کی تعمیر ہونا، وقف کی جو زمین ہے سروے نمبر 412 222 311 تمام 102 ایکڑ زمین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ حکومت سے نمائندگی کر کے اس کی باؤنڈری وال جو وقف کی زمین ہے اس کے تحفظ کے لیے پورے اقدامات اور باؤنڈری وال اٹھانے کی کوشش اور کام کریں گے۔
ایک B.Ed D.Ed اردو میڈیم کالج سنگاریڈی میں ضرورت ہے، اور پورے متفقہ طور پر تمام مسلک کے علماء نے فیصلہ لیا کہ اہل سنت الجماعت کو، تبلیغی جماعت کو، جماعت اسلامی اہل حدیث کو 1000 اسکوائر یارڈ زمین دی جائے، تاکہ جس طرح کے ہمارے دوسرے ابنائے وطن کا ان کے بھون ہے اس طرح کا ایک کام ہو سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بات میں خود چیف منسٹر سے اور جناب ہریش راؤ سے کروں گا. ایک مائنورٹی سٹڈی سرکل کی سنگاریڈی میں ضرورت ہے، احمد نگر میں اردو گھر، قبرستان کی ضرورت ہے سنگاریڈی میں، اور جو عیدگاہ ناکافی ہے اس کے بازو کوئی پرائیویٹ زمین ہے حکومت سے کہہ کر اس کو ایکوائر کیا جائے، اس کی بھی کوشش کریں گے. پھر ڈبل بیڈ 2 BHK کا بولی کنٹا نالا ایکسپینشن میں اس تعلق سے کئی مرتبہ میں بولا ہوں، یہ کام مکمل نہیں ہوا، میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ میں اس کو مکمل کرواؤں گا. وارڈ نمبر 20 میں آنگن واڑی اسکول ہے، بستی دواخانہ وارڈ نمبر 26 میں ضرورت ہے، اور ایک شادی خانہ جو ہے اس کو توڑ کر دیندار خان شادی خانہ اس کا سرینو اچھا بنانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل کالج کھولا گیا اس میں اقلیتی نوجوانوں کو نوکری ملنی چاہیے. مائنورٹی لون اور گروہ لکشمی کا جو لون کا پروسیس ہے اس کو آسان کرنا چاہیے. اور ایک میٹرو ٹرین سنگاریڈی سے میاں پور تک، مجھے یقین ہے کہ اگر دوبارہ KCR مکھیہ منتری بنے گا تو ایک کام ہوگا، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے ٹاؤنز ہیں تلنگانہ میں وہاں پر ہم اس طرح کی سہولتوں پہنچانے کا کام کریں گے. پھر محبوب ساگر کو خوبصورت بنانا، اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سنگاریڈی میں یہاں پر مجلس کی طرف سے سالار ملت کی بک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور فرنیچر کی ضرورت ہے. اور جلکل گاؤں میں قبرستان کی دیوار کا اٹھانے کا کام ہے، مفتی صاحب نے یہ حکم دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے 19 کام آپ نے دیے ہیں مجھے، میری ذمہ داری ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی میں ان پورے کاموں کو کرواؤں گا. مگر میری آپ سے ایک اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. کانگریس پارٹی کے وعدے، کانگریس پارٹی کے جھوٹ، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اس کو اگر بیان کرنا شروع کروں تو شاید 10 بجے سے پہلے تقریر کو ختم کرنا ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. میں نے بات پہلے بھی کہی، آپ کے درمیان میں آ کر پھر سے کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے، جس ریاست میں 2 قومی پارٹیاں ہوتی ہیں، BJP اور کانگریس جہاں پر ہوتی ہے، سب سے بڑا نقصان اگر ہوتا ہے تو دلتوں کو ہوتا ہے، آدیواسیوں کو ہوتا ہے، اقلیتوں کو ہوتا ہے. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر یہ کہاں جائیں گے. اور BJP کو ضرورت نہیں ہے، BJP اپنے ہندوتوا کے پروگرام کو لے کر آگے بڑھ چکی ہے. جہاں پر تیسری قوت ہوگی تو بیلنس آف پاور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قوت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، توازن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر 2 پارٹی قومی پارٹیاں رہیں گے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا ملک کے کونے کونے میں جانے کا. میں مدھیہ پردیش کو جا کر دیکھا، راجستھان کو جا کر دیکھا، بڑی بڑی ریاستوں میں جا کر دیکھا. وہاں پر یہی دیکھنے میں آتا کہ جہاں پر 2 قومی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر اقلیتیں کو برباد کر دیا جاتا ہے. آپ بولیں گے اتر پردیش میں سماجوادی ہے، سماجوادی اب نہیں رہی، سماجوادی پارٹی نہیں رہی، اس کی طاقت قوت ختم ہو چکی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے پاس ایک تیسرا پلیئر ہے، یہاں ہمارے پاس مجلس ایک چوتھا پلیئر ہے آپ کا. اس بیلنس کو برقرار رکھیے. ووٹ دینا آپ کا کام ہے، آپ کو سمجھانا، آپ سے گزارش کرنا، آپ کو یہ بتانا میرا فریضہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 2 قومی پارٹی بن جائیں گے تو یاد رکھیے ہم ان کے پیروں کا فٹ بال بن جائیں گے. یہ صرف ہم سے ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کرتے رہیں گے. یہ جو کام آپ دیکھ رہے ہیں، 210 ریزیڈینشل سکول، 205 ریزیڈینشل سکول میں اگر آج 1,30,000 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، کو بتاؤ تم نے کام کیا کہیں ریاست میں.
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कितने रेजिडेंशियल स्कूल है? एक। कितना बजट है अकलियतों का? इस साल 250 करोड़। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़। क्यों यहां पर एक तीसरा प्लेयर है? इस बात को आप याद रखो। अगर ये दो कौमी पार्टी के आप जाएंगे नहीं, कर्नाटका में क्या हो रहा? कर्नाटका में जब से कांग्रेस आई वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर किसानों को पानी नहीं है। रिजर्वेशन बीजेपी ने निकाला, 6 महीने में एक कानून नहीं बना सके कि दोबारा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सके कर्नाटका में। जज्बात से खेलते रहेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और जब कभी भी कांग्रेस इख्तिदार में थी, आंध्र प्रदेश में फसादात होते रहे। इसी जमीन पर फसाद हुआ, संगारेड्डी में, हैदराबाद में फसाद हुआ। हर साल में कुछ ना कुछ होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यकीनन और करना है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा काम हो गया, बहुत करना है, मगर अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो तेलंगाना में काम हुआ है। इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस जहां प्रदेशों में है वहां पर फसाद होता। आप बोलेंगे मिसाल दो, राजस्थान की मिसाल ले लो। जुनैद नसीर को राजस्थान में घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं जाता। उन घर वालों से मिलने के लिए मैं हैदराबाद से निकलकर दिल्ली से गाड़ी में जाता हूं, जुनैद और नसीर के घर में जाकर मिलता हूं। वहां का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कब गए? अशोक गहलोत 25 दिन के बाद गए, जिंदा जला दिए थे जुनैद नसीर को। कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए। 15 लाख बोले, 5 लाख मिले अभी तक। और वही एक और टेररिस्ट का वाकया हुआ था। किसी लोगों ने जाकर एक कन्हैया लाल, एक टेलर को उसका कत्ल कर दिया, 50 लाख दिए। अच्छा करे, यहां भी देना था। जुनैद नसीर को मारने वाले भी टेररिस्ट हैं, कन्हैया लाल को जो मारा वो टेररिस्ट है। ट्रेन में, जयपुर की ट्रेन में, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का टेररिस्ट नाम पूछकर गोली मारता है। एक शख्स हैदराबाद बाजार घाट का है, आपके बिदर का रहने वाला था, मगर हैदराबाद बाजार घाट में रहता था। अकबर उठे असेंबली में और चीफ मिनिस्टर से, हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद का रहने वाला है, इसकी बेवा है और 3 मासूम बच्चे हैं। हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, उन बच्चों के अकाउंट में पैसे जमा करवाए। मजलिस ने मुतालबा किया, उस बेवा को नौकरी का लेटर मिला, 2 BHK का घर मिला। उसमें एक मरने वाला राजस्थान का था। पूछो जाके आप उसको क्या मिला? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूछो आप, मालूम करो क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? कुछ नहीं दिए। वो पुकार पुकार कर थक गई बेवा राजस्थान में। यहां हैदराबाद में, तेलंगाना में आपकी एक पार्टी है मजलिस। यहां पर 2 कौमी पार्टियां नहीं है, एक तीसरा प्लेयर है जिसका नाम KCR है। बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में हर चीज है। इसीलिए फौरन हुकूमत ने काम किया। राजस्थान में क्यों नहीं किया? बताओ मेरे को, आप बताओ, पूछो आप, अपने आप से सवाल करो। आप वोट डालने से पहले सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद किया गया, गलत हुआ। ये कांग्रेस वालों से पूछो आप, इन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था अपनी पार्टी में कि दोबारा बाबरी मस्जिद को बनाएंगे। पूछो इनसे आप, तुमने पास किया था नहीं किया था? अपने पार्टी में पास किया था तुमने, CWC में। हमने सेक्रेटेरिएट में दोबारा उस जगह पर उस मसाजिद को तामीर किया। क्यों किया? क्योंकि आपके पास बैलेंस ऑफ पावर है, आपके पास ताकत है। यहां पर 2 प्लेयर नहीं, 3 प्लेयर है, 4 प्लेयर है। कुव्वत आपके पास है, इसीलिए आप काम करवा रहे हैं। ये कांग्रेस आएगी तो 1-2 कौमी पार्टियां अकलियतों को बर्बाद कर देंगे।
बड़े बड़े वादे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान में जाकर देख लो आप, राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है उनके पास। मैं स्टडी करवाया पूरी, बड़े बड़े माहिरीन को बिठाकर रिपोर्ट तैयार किया। आप बताइए क्या हो रहा है वहां पर। मगर यहां पर इनके बड़े बड़े लोग आते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं। इनके एक लीडर आए, राहुल गांधी, प्यारे ने आकर कह दिया कि केसीआर ने इतना पैसा लिया, हम आके वापिस कर देंगे। माने ये मोदी 2 हो गया। ये 2014 में मोदी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा। वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो इन्हों बोले भाई उसका डायलॉग मैं मार लेता हूं। तो इन्हों भी बोल रहे मैं आऊंगा, मैं निकाल लूंगा। ये जो काम जो मैं आपके सामने रखा हूं, बताइए ये काम किसके फायदे किसका फायदा हो रहा है? किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप ऑटो ड्राइवर हैं, ठेला बंडी पे तरकारी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं। चंद्रायन गुट्टा में टेमरिस का स्कूल खोला गया, वहां से 3 बच्चे मेडिसिन गवर्नमेंट के महबूबाबाद के मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट के मेडिकल का एडमिशन मिला। मेरे पास आए बच्चे, आके बोले साहब हमको मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में मिला, हम चंद्रायन गुट्टा के टेमरिस में पढ़ते, हमको अखराजात होना हमारे को बहुत मुश्किल है, खर्चे हैं किताबों के, रहने के। मेरा अच्छी बात है कल आओ तुम। तो उसमें से एक तीसरा बच्चा खामोश मेरे पास आकर बोला सद साहब मैं एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानते? मेरा बोलो बेटा। बोले साहब मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं हूं, मेरे को भी देते क्या आप? उसकी आंख में आंसू थे, मैं उठा उसका हाथ पकड़ा, बोला बेटा तू गरीब का बेटा है, तेरा बाप क्या करता है? बोले मेरा बाप मैकेनिक है, मेरे ख्याल से ओल्ड करीमनगर जिले का था बच्चा। मेरा तू भी आकल। उन तीनों को मंजलिस ने अपने ट्रस्ट से 1-1 लाख रुपए दिए। ये हम नहीं देखे कि कौन हिंदू मुसलमान है, दिए। वो दिए तो मालूम हुआ कहीं पर आदिलाबाद या आरमूर के 2 बच्चियां दूसरे दिन आ गए, हम क्या बुरा किए? मिला आपका क्या हुआ? बोले हमको भी मिला। मिला तुम भी लो, हम तो पढ़ाना चाहते। मेरा मानना यह है कि जब तक भारत में दलित मुसलमान आदिवासी पढ़ेंगे नहीं, आप लीडर नहीं बनेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, काबिल नहीं बनेंगे, आप इन जालिमों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये मजलिस काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा तकलीफ तो हुई, अच्छी बात है, मगर ये क्या बात है कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है? सोचो, हजरत गूगल पे जाके देखो इन्हों असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मंजलिस को पैसे मिलते हैं, बीजेपी पैसे देती मंजलिस को। राहुल गांधी तुम नहीं जानते हम लोगों को, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे, मगर हम आका के उम्मती हैं। हमारे पास जो दौलत है राहुल गांधी तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम कमली वाले को अपना आका मानते हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है दौलत हो। तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? और दौलत की तुम बात कर रहे हो राहुल गांधी, तो क्या जब मैं न्यूक्लियर डील जब हो रही थी 2008 की, जब उस वक्त मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि न्यूक्लियर डील भारत के लिए अच्छी है तो भारत के मुसलमानों के लिए भी अच्छी होगी, उस वक्त तुमने कितने पैसे दिए थे बताओ राहुल गांधी? जब किरण कुमार रेड्डी के गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, मजलिस से कहा गया तायीद करो, हम तायीद किए थे, कितने पैसे तुमने दिए?
بتاؤ راہل گاندھی جب پرنب مکھرجی کا پریزیڈنٹ کا صدر جمہوریہ کا الیکشن تھا تو تمہاری ماں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اور مرحوم احمد پٹیل صاحب نے مجھ سے یو پی اے کی میٹنگ میں رکنے کہا، اس کہا کہ جا کر آپ کے دوست کو سمجھاؤ. بتاؤ بولو کتنے پیسے دیے تم؟ اور تم اپنا الیکشن ہار گئے تو کتنے پیسے لے کے الیکشن تم ہارے راہل گاندھی امیٹھی میں؟ تم 2014 ہار گئے، 2019 ہار گئے، تم کیا پیسے لیے تھے بی جے پی سے؟ پیسے لیے یا مفت میں ہار گئے تم بتاؤ؟ راہل گاندھی تم اس لیے کہتے ہو کیونکہ اسد الدین میرا نام ہے، میرے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے. تم اسی لیے مجھ سے کہتے ہو پیسوں سے بک جانے والا ہے، مگر تمہارا دوست وہ سندھیا جو بی جے پی میں چلا گیا تم اس کو نہیں بولتے پیسے لیے. وہ جتن پرساد تمہارا دوست جو بی جے پی میں چلا گیا تم اس کو نہیں بولتے پیسے لے کر گیا بی جے پی میں. تمہارا ایک منتری یو پی کا بی جے پی میں چلا گیا، تمہارا ناک کا بال تھا، تم اس کو نہیں کہتے بھی پیسے لیے، مگر کیونکہ میرا نام اسد الدین ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، تو تم پیسوں کا الزام لگاتے ہو مجھ پر. لگاؤ راہل گاندھی، یہی سر پر ٹوپی پہننے والے اور چہرے پر داڑھی رکھنے والا تم کو بتائے گا اس کی قیمت کیا چکانا پڑے گا تم کو. اس تلنگانہ کے الیکشن میں تم کو معلوم ہوگا. تم ہم کو بولتے ہو، تم ہم کو بولتے ہو مگر ان کو نہیں بولتے. اچھا جب بات پیسوں کی آئی راہل گاندھی تو تمہارا تلنگانہ کا صدر کیا ویڈیو نہیں دکھ رہا؟ وہ ووٹ فار نوٹ کا پیسے لے رہا تھا. کیا ویڈیو نہیں ہے تمہارے صدر کا؟ بولو راہل گاندھی. اندھے ہو جاتے، یعنی بلی جب دودھ پیتی تو آنکھیں بند کر کے پیتی، سمجھتی دنیا نہیں دیکھ رہی. تمہارا صدر پیسوں کا لے رہا تھا نا. اچھا انہیں کہاں سے آیا راہل گاندھی؟ انہیں بی جے پی سے آیا. انہیں اے بی وی پی میں تھا، بی جے پی میں گیا، نائیڈو کے پاس گیا تو نائیڈو کی سائیکل کو بٹھا دیا. اب ان کے پاس آیا، انشاءاللہ ان کو بھی بٹھائیں گا تلنگانہ میں، پورا برباد کر کے چھوڑیں گا ان کو. نہیں اویسی جو ہے مجلس، ارے مجلس کو تم جانتے نہیں ہیں پیارے. تمہاری دادی دارالسلام کو آئی تھی، تمہاری دادی دارالسلام کو آئی تھی، آ کر بولی تھی کہ جناب شیو شنکر صاحب کا سکندرآباد کے الیکشن میں تائید کرو. دارالسلام کو تمہاری دادی آئی تھی تو شیو شنکر صاحب کامیاب ہوئے تھے. وہ بھی نہیں معلوم ہوگا بیچاروں کو، نہیں معلوم. جو لکھ کے دیا یاد کر لیتے طوطے کی طرح. ہم کو سب یاد رہتا، ہم کو سب یاد رہتا. اور راہل گاندھی تم بار بار اگر ایسا بولتے رہیں گے نا تو کرناٹکا کے الیکشن سے پہلے تم کس کو بھجائے تھے دلی میں؟ میرے گھر کا نام بول دوں، اب نام بول دوں. راہل گاندھی بولو، سوچو. بہت بول سکتا ہوں راہل گاندھی، مگر کیونکہ میرا نام اسد الدین ہے، یہ تمہاری نفرت ہے اس نام سے. تمہیں نفرت ہے داڑھی اور ٹوپی پہننے والے سے، اس لیے تم الزام لگاتے. مگر تمہارے پارٹی کے لوگ جو چلے گئے بی جے پی میں تم نہیں بولتے. وہ تمہارا نلگنڈے کا بائی الیکشن ہوا، کون سی منوگوڑ، وہ ان کا کینڈیڈیٹ بی جے پی میں کانگریس سے ریزائن کرا، بی جے پی میں موڈی کے گود میں جا کے غپا غپ چائے پیا، انہوں اس کو بسکٹ بھی کھلائے، مگر ماموں اس پہ بھاری پڑ گئے، انہیں ہار گیا. اب انہیں کیا کرا؟ نہیں موڈی کی چائے اچھی نہیں، راہل کے قدموں میں بیٹھ جاتا. یہاں چلے گئے، انہوں سیکولر ہو گئے، ظہیر آباد میں باغا ریڈی صاحب کے بیٹے بی جے پی میں چلے گئے. ظہیر آباد میں کانگریس کا امیدوار بی جے پی سے کانگریس میں آیا، اور انہوں ہمارے کو آئینہ دکھا رہے. ارے کبھی اپنا چہرہ تو دیکھو، ساتھ میں تمہارے کتنے بی جے پی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ کر دوں گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. معلوم ہمارے کو تم امیٹھی جیتتے نہیں جیتتے، بولو پورا بتاؤ، چیلنج کرو تم کو. تم ہار گئے وہاں پہ امیٹھی میں،
वायनाड क्यों जीते? क्योंकि 30% असदुद्दीन ओवैसी वायनाड में था। तुम अमेठी नहीं जीते, तुम्हारे बाप दादा की सीट तुम हार गए। तुम सेकुलरिज्म का दर्श मत दो राहुल गांधी। अगर बोलना शुरू करूंगा ना तो मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस आरएसएस की मां है। कांग्रेस आरएसएस की मां है, इसलिए इस कांग्रेस को जो आरएसएस की मां है, मामू को जिताना है। मामू को जिताए तो ये कांग्रेस जो आरएसएस की मां है, इनको हार होगी। अभी बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां पर दुब्बाक में जो प्रभाकर रेड्डी पर कातिलाना हमला हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। क्यों कांग्रेस का आदमी मारा प्रभाकर रेड्डी को? राहुल गांधी आप नहीं बोलेंगे? अरे आप तो वायलेंस को देख चुके हैं ना। आपकी दादी शहीद हुई, आपके वालिद को मार दिया गया, और आपका पार्टी का आदमी प्रभाकर रेड्डी को चाकू मारता है, उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है। बोलो इस पर तो कुछ बोलो। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, दिखता नहीं कुछ, मगर मजलिस को गाली देंगे। 28 नवंबर तक आप एक ही बात सुनेंगे, मोदी आएंगे, स्टीयरिंग इनके हाथ में है। राहुल आएंगे, वो वैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम नहीं है। अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के? मैं बोलूं तुमको? तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको? बहरहाल मैं तो बोल चुका हूं, राहुल गांधी आओ हैदराबाद में मुकाबला करो मेरा पार्लियामेंट इलेक्शन में। क्यों ये बातें करते? आओ हैदराबाद में पंजाब से जमहूरी तरीके से देख लेंगे। अरे तुम यहां वहां फिर के बोलते, आओ ना हैदराबाद को मुकाबला करो मेरे से। आओ, सबको आओ, तुम्हारा खानदान को, तुम्हारी आरएसएस को, सबको आके मुकाबला करो। अब पूरे तेलंगाना में किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, इनको खाली एक ही दूल्हे भाई दिख रहा, ओवैसी मजलिस, ओवैसी मजलिस। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी तेलंगाना में कोalition चाहती है, हरगिज होने मत दीजिए। यहां पर तीसरा प्लेयर है, कुव्वत आपके पास है, तवाजुन आपके पास है, बैलेंस आपके पास है। मेरी इस बात को गौर करिए और यहां से मामू की पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।